بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات بھیجنا محمد. برادران ایمانی، ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت عزادار امام مظلوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایام عزا کی آمد ہے اور استقبال عزا کا زمانہ بھی ہے. میں نے جس حدیث شریف کو سرنامہ قرار دیا اس میں نجات کا اور ہدایت کا پتہ بتایا گیا. ظاہر ہے کہ ہم جو مجالس کرتے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو مجلس میں شریک ہیں زندہ لوگ ان کی ہدایت ہو، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی نجات کا سامان ہو. یہ دو بڑے اہم مرحلے ہیں. مغفرت ہو، نجات ہو، اس ذکر کا جو ثواب ہے اس کو مرحوم کے لیے ایصال کیا جائے، بھیجا جائے. حالانکہ یہ جو ایصال ثواب کا کنسپٹ ہے، یہ جو تصور ہے، یہ بعض مسلمانوں کے گلے سے نہیں اترتا. سب نہیں، کچھ تھوڑے سے مسلمان ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ایصال ثواب کچھ نہیں، ایک مجلس کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں قرآن خوانی بھی ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، کوئی کام ایصال ثواب کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جو کام ہو رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ، کوئی نیکی کر رہے ہیں تو آپ کی نیکی کا ثواب دوسرے کو کیوں ہوگا؟ وہ آپ ہی کو ہوگا. ایصال ثواب کا کوئی کانسیپٹ نہیں. پھر آگے بڑھ کر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ مولویوں نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے ایصال ثواب کے رسم کو قائم کر دیا. یہ بدعت ہے، ورنہ جو مر گیا وہ مر گیا،
جو اچھا کر کے گیا ہے وہ اچھا اس کے سامنے آئے گا، اور اگر اچھا نہیں کر کے گیا ہے تو جو برا کر کے گیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا۔ آپ کے پہنچانے سے کسی کو ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان سنڈیلے میں بھی یہ بات آتی ہو۔ سارے مسلمانوں سے ایک گروہ ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے تبلیغ کے عنوان پہ، کسی بھی عنوان پہ، صاحب کچھ نہیں پہنچتا، آپ بیکار کی بات کرتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ بات ایک سی ہو، دوہری نہ ہو۔ وہی گروہ، وہی طبقہ جو ایصال ثواب کا منکر ہے، کہتا ہے کچھ نہیں پہنچتا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، خود میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کے ہاں انتقال ہو گیا، ظاہر ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹا روئے گا، تو اب بیٹا رو رہا ہے تو اسی گروہ کے کچھ ملا آتے ہیں دراز ریش کے ساتھ، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، رو نہیں، تمہیں نہیں پتہ رسول کی حدیث، تم رو گے تو تمہارے رونے کا گناہ میت کو پڑے گا۔ وہی گروہ یہ بات کہتا ہے۔ تو میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ جب ہمارے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچتا تو ہمارے رونے کا عذاب کیسے پہنچا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اس بات پہ کبھی غور تو کیجئے کہ ثواب نہیں پہنچ رہا ہے، عذاب پہنچ رہا ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کچھ نہیں پہنچتا۔ اچھا، ہمارا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ مرنے کے بعد عذاب کے راستے تو بند کر دیتا ہے مگر ثواب کے راستے کھلے رکھتا ہے۔ یہ اس کے رحم و کرم کی بات ہے۔ اس نے عذاب کے راستے بند کر دیے، اب گناہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ جو ہم نے کیا ہے وہ گناہ الگ ہے، لیکن آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ کبھی کوئی ایصال عذاب کا پروگرام ہوا۔ میری کسی سے دشمنی تھی، وہ مر گیا، میں نے کہا میں مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دوں گا۔ اس کے نام پر ایک جوا خانہ کھلوا دیا کہ اس جوئے میں جتنے بھی لوگوں کو گناہ پڑے گا سب اس مرنے والے کے لیے۔ تو یقین جانیے اس کی نیکیاں تو بڑھ سکتی ہیں، یہ سارا عذاب ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ مرنے کے بعد ایصال عذاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے مرحوم کے لیے پانی کی ایک سبیل بھی لگا دی تو اللہ نے اس کا ثواب پہنچایا۔ اب وہ کہتے ہیں پہنچتا نہیں، ہم کہتے ہیں پہنچتا ہے، تو دونوں ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے اب آپ دوہری بات کر رہے ہیں، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں پہنچتا، ہم کہتے ہیں پہنچتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دونوں ٹھیک اس لیے ہیں کہ ان کے ہاں نہیں پہنچتا، ہمارے یہاں پہنچتا ہے، کیونکہ ہر ایصال ثواب کے لیے مودت اہل بیت کا وسیلہ درکار ہے۔ تو جہاں اہل بیت کی محبت پائی جائے گی وہاں ایصال ثواب ہوگا، جہاں محبت سے رشتہ نہیں ہوگا تو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ دونوں ہی ٹھیک کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے مسلمان کا محب اہل بیت ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں پہنچتا، اس کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہے جو خود کر کے گیا ہے مرنے والا، تو ہمارے کرنے کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایصال ثواب کا تصور یہ مودت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ محبت کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ جو ہماری مجلس یہ ذریعہ ایصال ثواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث پیغمبر جس کی میں نے تلاوت کی اس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔
ایک حدیث میں دو باتیں پیغمبر نے کہی. حدیث عالم اسلام میں مشہور و معروف، اہل تشیع کے ساتھ ساتھ بزرگ ترین علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور میرا حسین سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی. اب ذرا سا اگر آپ غور فرمائیں، دو باتیں پیغمبر نے دونوں باتیں مولا حسین سے منسوب کر دی، ہدایت بھی اور نجات بھی. ہم آپ جو زندگی جی رہے ہیں، اس زندگی کے بھی کم سے کم دو حصے، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی بہت طویل ہے. اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو. اب دنیا کی زندگی کے کامیابی کے معیار الگ الگ ہیں. کوئی دولت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی عہدے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی منصب کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی شہرت کو کامیابی سمجھتا ہے. لیکن آپ مسلمان ہیں تو یہ چیزیں دنیاوی طور پر تو کامیابی ہیں مگر مکمل کامیابی نہیں. دنیا میں مکمل کامیاب وہ ہے کہ جسے ہدایت مل جائے. جسے ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ تقوی سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. تو دنیا کی کامیابی ہے ہدایت کا مل جانا، اور آخرت میں وہ کامیاب ہے جس کی نجات ہو جائے. آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ نجات. جو جنت تک پہنچ جائے، مغفرت ہو جائے، نجات ہو جائے. تو دنیا میں کامیاب وہ ہے جسے ہدایت مل جائے، آخرت میں کامیاب وہ ہے جسے نجات مل جائے. پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری دنیا بھی حسین ہے، تمہاری آخرت بھی حسین ہے. نہ حسین کے بغیر دنیا ہے، نہ حسین کے بغیر آخرت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو دنیا بھی آقا حسین، آخرت بھی آقا حسین. یہ ہدایت کے چراغ بھی ہیں، یہ نجات کی کشتی بھی، اور سفینہ نجات. اور ایسا سفینہ کہ جسے رسول نے بنایا، اور جب رسول نے بنایا ہے تو اللہ کے حکم سے بنایا. اور جب اللہ کے حکم سے کوئی سفینہ بنتا ہے تو وہ نجات بانٹتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ سفینے میں آ جائے. جو آ گیا، نہ آنے والے کی کوئی گارنٹی نہیں. جو آ گیا، اب جب آ گیا داخل سفینہ ہو گیا تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب وہ وہاں پہنچے گا جہاں سفینہ لے جائے گا. وہ وہاں پہنچے گا جہاں سفینہ لے جائے گا. ساحل پہ جو کھڑے ہو کر سفینے کی تعریف کر رہا ہے، لہر اسے ڈبو بھی سکتی، بچتا وہی ہے کہ جو سفینے میں داخل ہو جائے. تو سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ خالی حسین کی مدح و ثنا سے کام نہ چلے گا، سفینہ مودت میں داخل ہونا پڑے گا. حسین کے سفینہ مودت میں داخل ہونا پڑے گا. اور یہ ورش عزا اسی سفینے کی ایک کڑی. یہ جو 14 صدیوں سے مجلسیں برپا ہیں، یہ جو آنسوؤں کے دریا بہہ رہے ہیں، یہ جو ہائے حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ دکھے ہوئے دل، یہ ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں، یہ برمائے ہوئے کلیجے، غم حسین میں تڑپتے ہوئے افراد، یہ جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ فرش عزا پہ نہیں بیٹھے ہیں، یہ نجات کی کشتی میں سوار ہیں. یہ حسین نے جو فرش عزا بچھا دیا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے نجات کی کشتی ہے، عالم انسانیت کے لیے نجات کی کشتی. بلا تفریق یہاں بلایا جاتا ہے.
کوئی قید نہیں ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ حسین کا فرش بچھا ہے، آؤ اور نجات کی خیرات لے کر چلے جاؤ۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ یا اللہم صلی اللہ محمد والا۔ تو یہاں نجات بٹ رہی ہے۔ چونکہ یہاں نجات بٹ رہی ہے تو وہ جو نہیں چاہتا کہ انسان ناجی ہو، جس نے چیلنج کیا ہے وہاں کہ بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا، داہنے سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا۔ بارگاہ عزی میں اس نے چیلنج کیا کہ چاروں طرف سے گھیر لوں گا، بہکاؤں گا۔ اللہ نے مہلت دے دی، بہکا لینا، جن کو بچنا ہوگا وہ بچ جائیں گے۔ تو جب وہ چیلنج دے کر نکلا تو فرشتوں میں ایک تلاطم تھا، پروردگار یہ انسان بچے گا کیسے؟ چاروں طرف سے تو وہ گمراہ کرے گا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں۔ جلد بازی میں اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، حالانکہ سمتیں 6 ہیں، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے کی طرف، پیچھے کی طرف، یہ 4 سمتیں یہاں سے وہ بہکائے گا۔ وہ یہ بھول گیا کہ ایک سمت نیچے کی طرف ہے، ایک اوپر کی طرف ہے۔ وہ 4 طرف سے بہکائے گا، 2 راستوں سے میں بچا لوں گا، اور بچنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ سجدے میں سر رکھ دو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو اب وہ بہکا رہا ہے، تو اسے بہکانے کے لیے مقدسین کا لباس چاہیے، عام آدمی کے روپ میں نہیں آئے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب شراب خانہ اور جوا خانہ یہ سب شیطان کے اڈے، شیطانی کام کے اڈے۔ شیطان وہاں وقت نہیں صرف کرتا۔ شیطان مسجد کی دہلیز پہ ملے گا، درویش کی صورت میں ملے گا، لباس علماء میں آ جائے گا، مقدس چوغا پہن کر آ جائے گا، چہرے پر چہرہ سجا کر آ جائے گا، کبھی امام باڑے کے در پہ آ جائے گا، یہاں بیٹھ کر شک پیدا کرے گا۔ تو اب ایک گروہ ہے کہ جو عزاداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے، طرح طرح کے وسوسے۔ کیا فائدہ اتنا خرچ کرنے سے؟ یہی خرچ یتیموں میں، بیواؤں میں کر دو۔ بظاہر سلوگن بہت اچھا ہے، جو کہ یتیموں کی محبت اور ان سے ہمدردی بھی ثواب ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی ثواب ہے، لیکن یہ جو ثواب کی راہ دکھائی جا رہی ہے یہ عزاداری کے مقابلے میں دکھائی جا رہی ہے۔ اس سے دوری، یہ جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اس فرش پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہاں بیٹھے گا نہیں تو نہ بیواؤں کا ہمدرد ہوگا، نہ یتیموں کا سرپرست ہوگا، نہ غریبوں کا مددگار ہوگا۔ جو یہاں بیٹھے گا اسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ تو ٹارگٹ کرتا ہے شیطانی ٹولہ، اس کے چیلی چاپڑ۔ اور اس میں پھر سب سے خاص بات، صاحب روئیے نہیں، تشریف لائیں قبلوں کا بھائی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں۔ تو سب سے زیادہ جو مخالفت ہوتی ہے گریے کی، عزاداری کی، رونے کی، یہ بدعت ہے، رونا نہیں چاہیے۔ حسین زندہ جاوید ہیں، زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ بہت سی چیزیں ہیں، علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ آخری حربہ جو محرم سے پہلے شروع کیا جاتا، عام مسلمانوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے،
اس میں ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے ہی امام حسین کو قتل کیا۔ یہ اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، خود مارا ہے، خود رو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کہیں کہ یہ نبی کے نواسے کا قاتل ہے تو کوئی مسلمان اس کے قریب جانا پسند نہیں کرے گا۔ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے۔ آج اسی الزام پر تھوڑی سی گفتگو، اور ظاہر ہے کہ بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچوں کے ذہن میں بات رہنا چاہیے، اگر کبھی گفتگو ہو تو وہ اس کا جواب دے سکے۔ اب ان کا صاحب یہ رونے والے یہی مولا حسین کے قاتل ہیں، قتل کیا، آج رو رہے ہیں۔ پھر ایک تاریخ گڑھی گئی کہ جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا کوفے میں امام حسین کے قاتلوں سے، تو جو حسین کے قاتل کوفے میں چھپے تھے وہ کالے کپڑے پہن کر گھر کی چھتوں پر آ کر ماتم کرنے لگے تاکہ مختار کی تلوار سے بچ جائیں۔ یہ انہی کی نسل ہے جو ہندوستان میں بھی پائی جا رہی ہے اور دنیا کے ہر گوشے میں پائی جا رہی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا ہم سچائی کے ساتھ اس مسئلے پہ تحقیق کریں کہ کیوں کہا۔ تو ہم نے پوچھا کہ صاحب آپ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ شیعہ حسین کے قاتل ہیں۔ انہوں نے کچھ تاریخی باتیں پیش کی کہ امام حسین کو کوفے والوں نے قتل کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں تو کوفی ہونا اور بات ہے، علی کا محب اور شیعہ ہونا اور بات ہے۔ کہا نہیں صاحب، کوفے والے سب شیعہ تھے، کوفے والے سب شیعہ تھے۔ انہوں نے امام حسین کو مہمان بلایا اور قتل کر دیا۔ تو ہم نے سوال کیا کہ دلیل کیا ہے؟ کوفے والے سب شیعہ تھے کا دلیل یہ ہے کہ علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو دارالخلافت بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہاں علی کے ماننے والے اور چاہنے والے تھے، لہذا کوفے والے سب شیعہ۔ اگر کوفے والے سب علی والے تھے، چاہنے والے، ماننے والے، تو 47 ہجری 19ویں رمضان کی صبح کوفے میں علی کا سر نہ زخمی ہوتا، 21ویں رمضان کو شہادت نہ واقع ہوتی۔ امام حسین سے پہلے حضرت علی کی شہادت ہے کوفے میں۔ یہ آپ کس بنیاد پر کہیں گے کہ کوفے والے سب علی والے ہیں؟ علی والے ہوتے تو کیا علی کو قتل کرتے؟ کہاں صاحب علی نے اس کو دارالخلافہ بنایا؟ علی کی حکومت تھی، علی والے تھے۔ تو اس کا مطلب جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اس کے والے ہیں۔ اگر یہ دلیل صحیح ہے تو علی سے پہلے مدینے میں جس خلیفہ کا قتل ہوا مدینے میں ان کی حکومت تھی، تو ان کے والوں نے ان کو قتل کر دیا ہوگا، بھئی ان کے والوں ہی نے تو قتل کیا ہوگا۔ کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں۔ دیکھیں کوفہ اگر ایک بیک علی کے دور میں زمین سے پیدا ہو گیا یا آسمان سے ٹپک کے گر پڑا تو کچھ سوچا جائے؟ کوفہ تو اسلامی تاریخ سے پہلے کا شہر ہے۔ کوفے کو جو اسلامی حیثیت دی وہ دوسرے خلیفہ نے دی، فوجی چھاؤنی بنایا ہے کوفے کو، سعد بن ابی وقاص کو گورنر بنایا جس کا بیٹا عمر سعد۔ تو حکومت دوسرے خلیفہ کی تھی، سعد بن ابی وقاص کوفے کو تعمیر کر رہے تھے، کوفے کو ایک بڑے شہر کی حیثیت حاصل ہو رہی تھی۔
اب جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کے ماننے والے تو کوفی ہو سکتے ہیں، علی کے ماننے والے سب کوفی ہوں یا کوفے والے سب علی کے ماننے والے ہوں، یہ بات خلاف تاریخ ہے۔ کوفے والے علی کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ جب علی نے دارالخلافہ بنایا، پہلی بار کوفے آئے، بصرہ سے واپسی دی، جنگ جمل ختم ہوئی، کوفے آئے، اعلان ہو گیا کہ نماز جمعہ علی پڑھائیں گے۔ مسجد کوفہ مسلمانوں سے بھر گئی، کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ آپ کی زبان کے محاورے کے مطابق تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ علی آئے، در مسجد میں داخل ہونا چاہا تو لوگوں نے ہٹا دیا، نہیں جگہ نہیں، باہر رہیے۔ علی نے کہا بھائی نماز کا، ہم بھی نماز کے لیے آئے۔ تو علی نے سوال بدل دیا، یہ اتنی بھیڑ کیوں؟ کہ تم کو نہیں معلوم خلیفۃ المسلمین نماز پڑھا رہے ہیں، ہم پہلے سے آئے ہیں، ہم نے پہلے سے جگہ لی ہے، ہم تم کو اندر نہ جانے دیں گے۔ علی نے کہا کہ اگر مجھ کو اندر نہ جانے دو گے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کیا تم خلیفہ کے کوئی بہت خاص آدمی ہو؟ تمہارے بغیر کیا وہ نماز نہ پڑھائیں گے؟ اب علی نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم خلیفۃ المسلمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتے تو نہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آ گئے؟ کہنے ارے جب آئیں گے تو سواری ہوگی، ہٹو بچوں کا شور ہوگا، لاؤ لشکر ہوگا، لوگ ہوں گے، ہم پہچان لیں گے کہ خلیفہ آ گئے۔ انہوں نے کاہیں کو ایسا سادہ خلیفہ دیکھا ہو جو تنے تنہا مسجد میں آ جائے۔ اب فرمائیں کہ یہ کوفے والے جو علی کو پہچانتے نہیں، کوفے والے جو کہہ رہے ہیں اس سے ان کا مذہب واضح۔ علی نے کہا کون نماز پڑھائے گا؟ کیا کہا؟ کون نماز پڑھائے گا؟ کیا جواب آیا؟ تاریخ میں پڑھ لیے گا، خلیفۃ المسلمین۔ کوفے والے اگر شیعہ ہوتے تو خلیفۃ المسلمین نہ کہتے امام وقت نماز پڑھائے گا۔ ہم علی کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہتے، امام المتقین کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو جو پہچانتا نہیں ہے وہ علی کا شیعہ کیسے؟ یہ جو کوفے کے لیے غلط فہمی پھیلائی گئی ہے تاریخی طور پر کہ سب کوفے میں علی والے۔ زنگرامی جس دور میں علی نے کوفے میں قدم رکھا، وہاں کی آبادی 3 حصوں میں مشتمل تھی۔ مسلمان بھی اس میں رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے۔ مسلمان عام شہری تھے۔ جو کوفے کا مارکیٹ تھا وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بزنس وہ لوگ کرتے تھے۔ اور بچوں کے سمجھنے کے لیے ایک لفظ استعمال کروں کہ کوفے کا جو انڈر ورلڈ تھا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ہر شہر میں غنڈے بدماش بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی الگ کاروبار چلتا، تو وہ زیادہ تر یہودی تھے۔ تو جس شہر میں سب مسلمان نہیں ہیں وہاں سب شیعہ ہو جائیں، یہ کیسے ممکن؟ مسلمان نہیں ہیں سب، یہودی بھی وہیں رہتے ہیں، عیسائی بھی وہیں رہتے ہیں، مسلمان بھی وہیں رہتے ہیں۔ تو کوفے والے سب کے سب ان کو کسی ایک مذہب کا سرٹیفکیٹ دے دینا تاریخ سے نابلد ہونے کی دلیل، متعصب ہونے کی دلیل، اس لیے کہ کوفے میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ کوفے میں حکومت پسند لوگ بھی تھے اور کوفے میں امامت کے وفادار لوگ بھی تھے۔ اگر کوفے والوں کی اکثریت تھی امام حسین کے قتل میں، تو جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے اس میں بھی کوفے والوں کی اکثریت تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ کی۔ اگر قاتلوں میں کوفے والے تھے تو مقتولین میں بھی کوفے والے۔ جناب حر کوفے کے، حبیب ابن مظاہر مدینے کے رہنے والے کوفے میں آ گئے، زہیر قین کوفے کے،
وہب قلبی کوفے کے، مسلم ابن اوسجہ کوفے کے، یعنی اگر آپ شہدائے کربلا کی فہرست دیکھیں تو میجارٹی کوفے والوں کی. تو اب کوفے میں ہر مزاج کے لوگ ہیں. سارے کوفے والے مومن مولائی علی کے چاہنے والے ہوں، یہ ایک فریب، یہ ایک جھوٹا الزام. پھر آپ خطوط دیکھیں جو امام حسین کو لکھے گئے. جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو ری ایکشن بھی کوفے سے آیا. مولا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مولا حسین مکے آ گئے. رسول کا گھر ہے مکے میں، آبائی وطن ہے، بنی ہاشم اسی مکے کے رہنے والے ہیں، مگر مکے والوں میں کوئی ری ایکشن نہیں. مدینے والوں نے خدا حافظ کہا، کوئی ایک سامنے نہ آیا کہ نبی کے نواسے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ رک جائیے. خط کوفے سے آئے. 4 شعبان کو امام حسین مدینے پہنچے، مکے پہنچے، اور شعبان میں تاریخ نے لکھا 1000، بعض لوگوں نے لکھا 18,000 خط آئے. 1000 خط آئے یا 18,000 خط آئے، اور خطوں میں لکھا گیا کہ آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب یہ جو 18,000 خط رمضان تک آ گئے، جس کی وجہ سے جناب مسلم کو رمضان میں کوفے روانہ کیا گیا، تو یہ تعداد ہے. 18,000 خطوں کا متن نہیں، اسکرپٹ نہیں. تاریخ کی تمام کتابوں کی چھان بین کریں گے تو بس 7 خط ملتے ہیں، کہیں 6 کہیں 7. یہ جو 7 خط موجود ہیں آج بھی تاریخ میں، آئے تھے 1000. 7 خطوں کو تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ دی. طبری میں ہیں، مقاتل میں ہیں یہ 7 خطوط. ان 7 خطوط کو بغور پڑھیے تو کوفے والوں کے مزاج کا اندازہ ہوگا. 7 خطوط بغور پڑھیے. خط آیا امام حسین کے پاس، 7 کے ہمیں متن مل گئے کتابوں میں. اس میں 2 طرح کے خط ہیں. کچھ خط یوں لکھے گئے: فرزند رسول آپ پر ہم کوفے والوں کا سلام. ہم نے سنا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ نے وطن چھوڑ دیا. ہم نے امیر شام کی بیعت توڑ دی، ہم بغیر امام کے. آپ کوفے تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے بیعت پر، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اپنے دین کی حفاظت کر سکیں. یہ ایک خط ہے. 3 یا 4 خط اس طرح کے. اب دوسری طرح کا خط کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے: فرزند رسول آپ پر درود و سلام. ہم نے سنا کہ آپ کو مدینے میں رہنے کے لیے مجبور کیا حکومت نے، اور آپ نے ترک وطن کیا. آپ کوفے تشریف لے آئیں. موسم بہار کا ہے، دریاؤں میں پانی ہے، باغات میووں سے لدے پڑے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. آپ جلد سے جلد تشریف لائیں تاکہ ہم کوفے والے آپ کی ضیافت کر سکیں. ایک خط ہے جس میں بیعت کا ذکر ہے، جس میں دین کی حفاظت کا ذکر ہے، جس میں نبی کے نواسے کی قیادت پر یقین کا ذکر ہے. دوسرا خط ہے جس میں میووں کا ذکر ہے، دریاؤں کا ذکر ہے، موسموں کا ذکر ہے. دونوں خط کے مضمون بتا رہے ہیں کہ ایک خط اس فکر کا ہے کہ جو دیدار ہے، ایک خط اس فکر کا ہے کہ جو دنیا دار ہے. تو کچھ لوگ تھے جو دنیا دار تھے، انہوں نے بھی امام حسین کو خط لکھا. کچھ دیدار تھے، انہوں نے بھی امام حسین کو خط لکھا. اور یہ بات اور واضح ہو جاتی جب آپ دستخط پہچان لیں. جنہوں نے میووں کی بات کی تھی، جنہوں نے باغوں کی بات کی تھی، جنہوں نے موسموں کی بات کی تھی، اس خط کے نیچے شبس ابن ربعی، محمد ابن اشعث،
ان لوگوں کے دستخط ہیں، اور جن لوگوں نے بیعت کی اور دین کی بات کی تھی اس خط کے نیچے دستخط دیکھیے تو حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، ان لوگوں کے دستخط ہیں۔ دونوں مزاج کربلا میں تھے، جو دنیا دار تھے حسین کو چھوڑ کر محمد ابن اشعث کی صورت یزید کے لشکر میں نظر آئے، جو دیدار تھے یزید کو ٹھوکر مار کے حبیب بن کر لشکر حسین میں نظر آئے۔ اور میں ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو کوفے میں دونوں طرح کے لوگ تھے، یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کوفے میں جنہوں نے امام حسین کو گھیرا اور قتل کیا وہ شیعہ تھے۔ یہ تو تعصب پیدا کرنے کی اور مسلمانوں کو لڑانے کی بحث ہے، ورنہ جو نبی کے نواسے کا قاتل ہے مسلمان ہونا دور کی بات، ہم اس کو انسان سمجھنے کو نہیں تیار، ہم اس کو انسان سمجھنے کو نہیں تیار۔ اب فرمائیں کہ مورخین نے اس بات کو تحریر کیا ہے۔ سبت ابن جوزی وہ لکھتے ہیں کہ یہ بحث بعد میں کرنا، ان کے جملے، یہ بحث بعد میں کرنا کہ یزید پر لعنت کی جائے کہ نہ کی جائے، پہلے یہ بحث کرو کہ یزید کو مسلمان کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ تو لعنت کی بحث تو بعد میں ہے، اس کے اسلام پر بحث، مسلمان کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ مگر ایک ٹولہ ہے جو عزاداری کی مخالفت میں مسلسل ہم کو چھیڑتا ہے کہ صاحب شیعوں نے مارا، شیعوں نے قتل کیا۔ آپ غور فرمائیں کیا عجیب و غریب بات، خدا نہ خواستہ آپ کو اطلاع ملے کہ چوراہے پر کوئی قتل ہو گیا، اب میں ہوں، میں نے کہا چلیے ذرا دیکھیں، میں تو لکھنؤ سے آیا ہوں، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی منحوس واردات ہو۔ اب جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ رو پیٹ رہے تھے، کچھ لوگ دور پہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے اچھل کے کہا میں نے قاتل کو ڈھونڈ لیا۔ اب آپ نے کہا کون؟ ہم نے کہا یہ جو رو رہے ہیں یہی قاتل ہے، وہ جو دور کھڑے مسکرا رہے ہیں وہ ہمدرد معلوم ہوتے۔ تو آپ کہیں گے ابھی تو اچھی بھلی مجلس پڑھی تھی، کچھ دماغ آپ کا کھسک گیا ہے، یہ جو رو رہا ہے یہ بیٹا ہے، یہ جو رو رہے ہیں یہ رشتہ دار ہیں، وہ جو دور کھڑے ہنس رہے ہیں ان سے مخالفت تھی۔ تو دنیا جانتی ہے کہ جو روتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا، اور جو کسی کے قتل پر خوش ہوتا ہے وہ مقتول کا دوست نہیں ہوتا۔ یہی پیمانہ محرم میں بھی ہے، 10 محرم کو جن کے سینے چاک ہیں، سر کھلے ہوئے ہیں، وہ قاتل نہیں ہو سکتے۔ 10 محرم کو جو خوشی منا رہے ہیں وہ نبی کے خاندان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اب بھی نہیں مانتے تو بس آخری بات، اور میں نے گفتگو تمام کر دی، مذہب پہ بحث ہے نا کہ قاتلان حسین کون، نام پہ تو کوئی بحث نہیں، نام تو ہر کتاب میں، جو حسین کے قاتلوں کو شیعہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی نام ہے۔ جس ملعون نے امام حسین کو شہید کیا اس کا نام شمر بن ذوالجوشن، سب کو معلوم۔ اس پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ شمر قاتل ہے اور شیعہ ہے۔ ایک پل کے لیے ہم نے مان لیا کہ شمر قاتل بھی اور شیعہ بھی۔ شمر کو کون لایا؟ عمر سعد، ہم نے اس کو بھی مان لیا کہ وہ بھی شیعہ تھا۔ عمر سعد کو کون لایا؟ کس نے بھیجا کربلا؟ ابن زیاد نے، ہم نے مان لیا کہ ابن زیاد بھی شیعہ تھا۔ ابن زیاد کو کس نے گورنری دی؟ یزید نے، ہم نے مان لیا کہ یزید بھی شیعہ تھا۔ یزید کو کون بنا کر گیا؟ اس کا باپ امیر شام، ہم نے مان لیا کہ وہ بھی شیعہ تھا۔ امیر شام کو کس نے حکومت دی؟ کہاں سے؟
داغ بیل پڑی، ہم نے مان لیا کہ وہ بھی شیعہ تھی۔ امیر شام کو گورنری دوسری خلافت میں ملی، ہم نے مان لیا کہ وہ بھی شیعہ تھی۔ دوسرے خلیفہ کو کس نے دوسرا خلیفہ بنایا؟ سب کہیں گے پہلے خلیفہ نے، ہم نے مان لیا کہ پہلے خلیفہ بھی شیعہ تھا۔ شمر بن ذوالجوشن سے لے کر وہاں تک سب شیعہ۔ اب آج کے ہم جیسے شیعہ جب اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ بھئی ہم اپنے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں، برا آپ کو لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تو قاتلوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب اپنے شجرے کھنگالیے، کن کن قاتلوں سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ اور میں کہ اگر آپ کا قاتلوں سے رشتہ نہ ہو تو یزید کی صفائی میں نہ کھڑے ہو۔ یہ جو آج یزید کی صفائی میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یزید کی صفائی میں تقریریں ہو رہی۔ سارے مسلمان نہیں، میرا خطاب انہی مسلمانوں سے ہے کہ جو یزید کو امیر المومنین کہنا چاہتے ہیں۔ ان سے صرف ایک درخواست ہے کہ اگر یزید کو امیر المومنین کہنا ہے تو اپنے کلمے سے محمد الرسول اللہ نکال دیں۔ اگر یزید کو مومن ماننا ہے تو ابو سفیان کو رسول مانو، محمد کو رسول نہ مانو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور یہ ان بزرگوں کی غلطی ہے کہ جنہوں نے محتاط رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی، حکومتوں کی حمایت کی، ان کی غلطی۔ امام احمد بن حنبل، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یزید کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا رے نالائق تھا، قاتل تھا۔ بیٹے نے باپ سے کہا پھر آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ کوئی شیعہ نہیں پوچھ رہا، امام احمد بن حنبل کا بیٹا، ان کا بیٹا میں تو کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، اس لیے یزید پر بھی نہیں بھیجتا۔ تو آپ کسی پہ لعنت بھیجیں یا نہ بھیجیں، قرآن شیطان پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، جھوٹوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ظالموں پہ بھی لعنت بھیجتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے کہ یزید کی محبت ہے جس نے لعنت سے دور کر دیا، ورنہ عبادت ہے عمل لعنت۔ ظالموں پر لعنت، قاتلوں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، قرآن میں یہ سب موجود ہے۔ کہ صاحب لعنت نہیں بھیجنا چاہیے، لعنت نہیں بھیجنا چاہیے تو کہ نہیں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ کیا پتا اللہ یزید کو معاف کر دے، یہاں تک فکر ہے، کیا پتا اللہ یزید کو معاف کر دے۔ ہم لعنت بھیج رہے ہیں ہمارا حشر برا ہو، تو بھیا اگر اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے قتل کے بعد تو ہمیں کیوں نہ معاف کرے گا لعنت بھیجنے کے بعد؟ بھائی ہم بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ ہم بھی معاف ہو جائیں گے تو یزید سے یہ جو ہمدردی تاریخی طور پر، اس سے مسلمانوں کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اسلام میں تفرقہ پردازی کی بنیاد ہے، فرقے جتنے بھی ہوں مسلمانوں میں نظریے دو، تیسرا کوئی نظریہ نہیں۔ یا مسلمان خاندان رسالت کا چاہنے والا ہوگا یا مسلمان خاندان بنی امیہ کا چاہنے والا ہوگا۔ خاندان رسالت کے لیے قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور خاندان بنی امیہ کے لیے کہا جاتا ہے انا شانئک هو الابتر۔ اب مسلمانوں تمہاری تقدیر ہے، چاہے کوثر والوں کے ساتھ ہو جاؤ چاہے ابتر والوں کے ساتھ ہو جاؤ، دو ہی نظریے،
آج کے دور میں ببانگ دہل کہنا پڑے گا کہ حسین والے ہو کہ یزید والے. شیعہ سنی حنفی کہہ کر کام نہیں چلے گا. مسلمان ہو تو یا تو حسین کے ہو جاؤ، اگر حسین کے نہیں ہو تو پھر یزید کی طرف چلے جاؤ. تیسرا کوئی راستہ نہیں. ہم حسین کو بھی چاہتے ہیں، ہم یزید کو بھی برا نہیں کہتے. یہ دوغلا پن اسلامی کردار نہیں. یہاں حق کو حق کہا جاتا ہے، باطل کو باطل کہا جاتا ہے. یہ نہیں چلے گا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، بتوں کے آگے بھی سجدہ کر لیں گے. لا الہ سے بات شروع ہوتی ہے، سب کا انکار ہے پھر اس کا اقرار ہے. اسی طرح سے ہر ظالم کا انکار ہے پھر مظلوم کی مظلومیت پہ ہم اشکبار ہیں. پہلے انکار ہے. یہی ہماری عزاداری کا پیغام، یہی میسج. بس میں نے گفتگو تمام کر دی. جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے. سنا میں نے کہ مرحوم کو عزاداری سے بہت شغف تھا. چوتھی محرم کو آگ کے ماتم کی بنا جو یہاں سنڈیلا میں ہوتا ہے انہوں نے ڈالی. عہد جوانی میں صاحب بیاض بھی تھے، انجمن کے ساتھ نوحہ خوانی بھی کرتی تھی. یہ وہ اعمال ہیں کہ جس پہ سب سے زیادہ راضی حسین کی ماں رہی ہے. عزاداروں کے لیے جو بال کھول کر دعا کرتی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور ظاہر ہے کہ جس سے بطول راضی ہو جائے اس سے رسول بھی راضی ہوتے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا. اور یہ گریہ بر حسین، یہ آنسو، یہ فرش عذاب، یہ رضائے بطول کا ذریعہ. محرم کی آمد اور ہم آپ مصروف عزا. عجب غم ہے، غم حسین. جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس، ان کے جو ورثہ بیٹے بیٹیاں، جس دن ان کا انتقال ہوا ہوگا اس دن بہت روئے، بے پناہ گریہ کیا ہوگا. باپ بھائی، لیکن یہ گریہ تیجے تک ہلکا ہو گیا، 40ویں میں اور کم ہو گیا. یہ جو برسی کی مجلس ہے، یاد سب کو ہے مرحوم، محبت بھی سب کے دل میں، مگر آج وہ آنسو نہیں جو مرنے والے دن. کیوں؟ اس لیے کہ غم کی فطرت یہی ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو زخم بھرنے لگتا. دل میں جو زخم پیدا ہوتا ہے گزرتا ہوا وقت اسے بھر دیتا، ہر غم کو وقت بھر دیتا. بیٹے کے غم میں باپ کو صبر آ جاتا، ماں باپ کے غم میں اولاد کو صبر آ جاتا. 1 سال بعد آنسوؤں کا سوتا خشک ہو جاتا ہے. مگر جب معجزہ ہے غم حسین، محرم کا چاند نمودار ہوگا، اپنے آپ آنکھیں برسنے لگیں گی. ہماری بڑی بوڑھیاں مائیں بہنیں چوڑیاں بڑھا دیں گی. حسین آپ پر ہمارا سہاگ بھی نثار. جان دیکھ کر میں نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو، اپنی دادی کو، آپ لوگوں نے بھی اپنی بزرگ خواتین کو روتے ہوئے دیکھا ہو. یہ چاند کیوں رلا رہا ہے؟ یہ چاند اس لیے رلا رہا ہے کہ یہ چاند خبر لایا ہے زہرا کے گھر کے اجڑنے. بی بی کا بھرا گھر اجڑ گیا. جزاکم ربکم خیرن جزا. یوں تو مصیبت اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن سے مولا حسین نے مدینے کو خیر بات کہا. پورا گھر لے کر مدینے سے چلے. سب جا رہے ہیں، لیکن اس جاتے ہوئے منظر میں بھی درد کا پہلو یہ ہے
کہ سب جا رہے ہیں، ایک بیٹی چھوٹی جا رہی، وہ بیٹی جو حسین کو بہت محبوب ہے، بیمار ہے، آقا کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے جائیں گے، بیٹی تڑپ رہی ہے کہ بابا کسی طرح لے جائیں۔ 27ویں رجب کی شب سامان سفر تیار ہو رہا، مدینے میں سب سو رہے ہیں مگر نبی کے نواسے کے گھر میں سب جاگ رہے ہیں۔ صبح کو سفر، حسین بھی جاگ رہے ہیں، کبھی تڑپ کر قبر رسول پر جاتے ہیں، کبھی سیدہ کے تعویذ قبر پہ رخسار رکھ دیتے ہیں۔ عباس علمدار کی نگرانی میں تیاریاں ہو رہی، نصف شب کا وقت ہے۔ شہزادے علی اکبر کسی ضرورت سے گھر میں گئے، دیکھا چھوٹی بہن پھوپھی کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی کہ پھوپھی اماں میں اگر یہاں رہ گئی تو تنہائی سے مر جاؤں گی، پھوپھی اماں مجھے بھی لے کر چلیے۔ اتنے میں جناب علی اکبر آئے، دوڑ کر دامن سے لپٹ گئی، بھیا بابا نے آج تک آپ کی کوئی بات نہ ٹالی، آپ ایک بار بابا سے کہیے کہ بابا مجھے بھی لے جائیں، میری طرف سے سفارش فرما دیجئے۔ کیا کہا علی اکبر نے جا کے مجھے نہیں معلوم، مگر روایت کہتی کہ نصف شب کو حسین گھر میں آئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کیا گفتگو ہوئی باپ بیٹی میں مجھے نہیں معلوم، بس بی بی یہی کہتی رہی کہ مجھے بھی لے لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میر انیس نے ایک بیت میں بی بی کی زبان سے عجب جملے کہلوائے۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بی بی فاطمہ سغرا کہہ رہی میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ حسین نے سینے سے لگایا، بیٹی جب کہیں پہنچ کر سکون میسر ہوگا تو تمہارا بھائی علی اکبر تم کو لینے کو آئے گا، تمہارے چچا عباس تم کو لینے کو آئیں گے، بیٹی ضد نہ کرو۔ زن گرامی تسلیاں دی، صبح کو کارواں چلا گیا، دروازے پر آنسو بھری آنکھوں سے فاطمہ سغرا نے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا۔ زن گرامی جس گھر میں کئی لوگ رہتے ہوں، ایک بیک کچھ لوگ چلے جائیں تو گھر ویران لگتا، یہ حسین کا بھرا گھر ایسا تھا کہ جس میں سب تھے، اب جب سب چلے گئے تو کیا ویرانی ہوگی اس گھر کی آپ محسوس کر سکتے۔ فاطمہ سغرا نے قافلے کو خدا حافظ کہا، ڈیوڑی سے لوٹ کر جیسے ہی صحن میں آئی، ارے یہ اماں کا حجرہ یہ بھی خالی، یہ علی اصغر کے جھولے کا ٹھکانہ یہ بھی خالی، یہ بھیا علی اکبر کا حجرہ یہ بھی خالی، یہاں بی بی زینب پھوپھی زینب آرام کرتی تھی یہ بھی خالی۔ زن گرامی صحن میں دھوپ میں سینہ تھام کے بیٹھ گئی، بی بی ام المنین قریب آئی، فاطمہ سغرا کیا بات ہے؟ دادی جان سب چلے گئے، دل الٹ رہا ہے، دادی جان میرے ساتھ چلیے، ایک بار اور میں اپنے گھر والوں کو رخصت کر لوں۔ قافلہ جا رہا تھا، کچھ آگے بڑھا تھا کہ قافلہ روک دیا گیا۔ پوچھا گیا قافلہ کیوں روکا گیا؟ کہ حسین کی بیمار بیٹی آ رہی۔ قافلہ رک گیا، بی بی فاطمہ سغرا آئیں، بی بی زینب نے کہا بیٹی آپ تو رخصت کر چکی تھی۔ ہاں پھوپھی اماں دل نہیں مانتا، ایک بار سب کے گلے لپٹ جاؤں۔ اب روایت کہتی کہ بی بی زینب کے گلے مل کر روئیں، اپنی بہنوں کے گلے مل کر روئیں، بی بی سکینہ سے وصیتیں کی، بہن بابا کا خیال رکھنا، بابا جب نماز کے لیے اٹھے تو وضو کے لیے پانی دے دینا۔ اپنی ماں سے ملی، اپنے ننھے سے بھائی علی اصغر کو گود میں لیا، آواز دی بھیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کچھ دل میں آیا، ماں سے کہا اماں سب جا رہے ہیں، اس بھائی کو میرے ساتھ رہنے دیجئے، اس کے سہارے میں جی لوں گی۔ کہا نہیں بیٹا علی اصغر بہت چھوٹے ہیں۔ اب بی بی فاطمہ سغرا نے کہا اچھا اگر یہ خود سے چلے جائیں تو میں دے دوں گی، ورنہ اپنے بھائی کو میں مدینے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ ماں نے ہاتھ پھیلائے، علی اصغر نے مسکرا کر بہن کے گلے میں باہیں ڈال دی۔
پھوپھی نے ہاتھ پھیلائے، علی اصغر نے مسکرا کر بہن کے گلے میں باہیں ڈال دی، گھر بھر نے کوشش کی، علی اصغر بہن کی گلے سے لپٹے رہے، کسی کے پاس نہیں گئے۔ قافلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ جب مولا حسین نے پوچھا کہ علی اصغر کسی کے پاس نہیں جاتے، آپ کی بیٹی نے کہا اگر خود سے چلے جائیں تو میں جانے دوں گی۔ حسین آئے، ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ علی اصغر کے کانوں کے پاس منہ لے گئے، کچھ کہا، ابک کر علی اصغر حسین کی گود میں آ گئے۔ فاطمہ زہرا نے بڑی حسرت سے دیکھا، اے میرے بھائی تم نے بھی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، جاؤ میرے علی اصغر، خدا حافظ۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب خط صغرا ملا تو حسین علی اصغر کی لاش کو دفن کر رہے تھے، قاصد چاروں طرف نظر کر رہا تھا۔ مولا نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ خیموں کے گرد 6 مہینے کا کوئی بچہ گھٹنیوں جلتا ملے تو گود میں لے کر پیار کرنا۔ کہنا علی اصغر بہن نے تم کو یاد کیا ہے۔ حسین نے ابا کا دامن الٹا، 6 مہینے کی میت سامنے کر دی۔ اے قاصد پیار کر لو، میری بیٹی سے کہہ دینا تیرے سے شعبہ کھا کر اس کا بھائی اس دنیا سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا۔ درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید آفاق علی مرحوم ابن سید اشتیاق علی مرحوم ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ زمین خرید کے اس واسطے ہی باقی ہے، یہ عرض کرب و بلا اس لیے تمہیں دی ہے۔ زمین خرید کے اس واسطے ہی باقی ہے، یہ عرض کرب و بلا اس لیے تمہیں دی ہے، یہ عرض کرب و بلا اس لیے تمہیں دی ہے۔ کبھی یہ میری وصیت نہ تم بھلا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو ایک جگہ سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ برائے دفن و بیجاز قید سے آ کر، جہاں بھی جس کی بتائے لحد میرا دلبر، برائے دفن و بیجاز قید سے آ کر، جہاں بھی جس کی بتائے لحد میرا دلبر، جہاں بھی جس کی بتائے لحد میرا دلبر۔ ہر ایک شہید کی تربت وہیں بنا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا، بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا۔ اٹھا کے رنگ سے میرے جانثار کی میت، میرے قریب بنانا حبیب کی تربت، اٹھا
سے میرے جانثار کی میت میرے قریب بنانا حبیب کی تربت میرے قریب بنانا حبیب کی تربت چراغ اس کی لہد پر بھی ایک جلا دینا بس اتنا کرنا کفن خار کا اڑا دینا ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا بس اتنا کرنا کفن خار کا اڑا دینا اسی جانب میں پڑے ہوں گے اکبر و اصغر ملیں گے دونوں کے لاشیں بھی دشت میں بے سر اسی جانب میں پڑے ہوں گے اکبر و اصغر ملیں گے دونوں کے لاشیں بھی دشت میں بے سر ملیں گے دونوں کے لاشیں بھی دشت میں بے سر میری لہر میں ہی دونوں کو تم لٹا دینا بس اتنا کرنا کفن خار کا اڑا دینا ہماری لاشوں کو اس طرح سے چھپا دینا بس اتنا کرنا کفن خار کا اڑا دینا لبے فرات ہی دفنانا باوفا کو مگر بری داشانوں کو اس کی ہی قبر میں رکھ کر لبے فرات ہی دفنانا باوفا کو مگر بری داشانوں کو اس کی ہی قبر میں رکھ کر بری داشانوں کو اس کی ہی قبر میں رکھ کر سرہانے قبر کے مشکیزہ ایک سجا دینا بس اتنا کرنا کفن خاک کا اڑا دینا مدینہ چھوڑ کے جنگل بتا رہے اے حسین مدینہ چھوڑ کے جنگل بتا رہے نشان کا بنایا یہ بنا رہے اے حسین مدینہ چھوڑ کے جنگل بتا نکال رہے ہیں پتر کے سینے سے جواں کی لاش گلے سے لگا رہے اے حسین مدینہ چھوڑ کے جنگل بسا رہے اے حسین اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹا کے مقتل کی خدا اپنے ہاتھوں سے غیر لال کو اپنے چھپا رہے اے حسین مدینہ چھوڑ کے جنگل بسا رہے اے حسین بار یہ کوئی کہہ دے تو کچھ ملے آرام
أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى جسد المعصومين من ذريتك وبنيك السلام عليكم يا سادتي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا مؤنس الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا موقس الشيعة الزفار في يوم الجزاء السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا أمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر السلام عليك يا فاطمة اشفعي لي في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا جل الله فرجك وصال الله مخرجك والظهورك السلام عليك